حکیم سید عبد الوہاب شاہ کے بیانات، خطبات اور دروس سننے کے لیے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس کو فالو کریں۔ اسی طرح اسلام عظیم دین، خوبصورت دین کی بنیاد ستون 5 ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس کو کلمہ توحید شہادتین کہتے ہیں۔ اسلام کا دروازہ ہے، کوئی بھی غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ زبان سے اقرار کرے گا، دل سے تصدیق کرے گا اور اس کے ساتھ فرائض کے جو اعمال ہے وہ انجام دے گا۔ اور ایمان ہے بھی ہی اسی چیز کا نام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، کہ آدمی زبان سے اقرار کرے گا، دل سے اس کی تصدیق کرے گا اور اپنے جسمانی اعضاء کو عمل کے اندر لگائے گا۔ یہی ایمان ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، و صوم رمضان اور رمضان کے مہینے کا روزے رکھنا، اور حج کرنا، جس کمالی استطاعت ہو وہ حج بھی کرے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائے کہ میں وہ عمل کروں اور اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کر دے۔ دلونی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسا عمل بتائے کہ میں اس کو کروں، اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو، کسی چیز کو، کسی شے کو شریک نہ بنانا۔ توحید سب سے پہلے ہے۔ توحید ہر عمل، ہر عبادت سے پہلے توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان عمل بھی کرے گا، اپنے آپ کو تکائے گا بھی، مشقتیں بھی اٹھائے گا، برداشت کرے گا، مالی اور جانی، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عاملۃ الناصبہ کے اندر داخل ہوگا، عمل کر کے اپنے اعمال کے اوپر تکہ ماندہ ہوگا، لیکن جب توحید نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک، عبادت کرے گا لیکن کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے توحید کا درس دیتے ہیں۔ اسلام کے ارکان بیان کرتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے توحید کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرض نمازیں ہیں وہ پڑھے، اس کو ادا کرے، اس کا اہتمام کرے، اس میں کوئی کمی کوتاہی بلا عذر، نقص، کوئی ترک یہ نہ کرے، پابندی کرے نماز کی، نماز کے اہتمام کرے۔ الغرض 5 وقت کی نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہے اس کو پڑھے، اس کو ادا کرے۔ اگر مال نصاب تک پہنچ چکا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک مہینے کا روزے رکھے، اور حج کرے جب استطاعت ہو مالی تو حج بھی ادا کرے۔ یہ صحابی جانے لگے اور جاتے جاتے کچھ الفاظ کہہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، آپ نے جو مجھے اعمال عبادات بتائے ہیں، نہ تو میں اس میں زیادتی کروں گا اور نہ ہی میں اس میں کوئی نقص کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، اگر تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ جنتی آدمی کو دیکھے، اہل جنت والے میں سے اس شخص کو دیکھے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، فلینظر الی ھذا، یہ جو آدمی آیا تھا اسلام کے بارے میں، عمل کے بارے میں پوچھا، اور جاتے ہوئے اس نے قسم اٹھائی اور کہا
کہ میں اس کے اندر نہ تو کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے اوپر عمل کروں گا اپنی پوری زندگی۔ اور یہ خوشخبری اور بشارت، اور ایک روایت میں ہے اگر یہ سچا ہوا، یہ بات جو اس کی زبان سے نکلی ہے، اپنی اس بات کے اوپر قائم رہا اور اپنے اس اقرار کے اوپر قائم رہا، تو یہ جنتی آدمی ہے، اس کو دیکھو۔ اور یہ خوشخبری ہر مسلمان کے لیے ہے۔ رمضان کا عظیم مہینہ جس کے روزے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیے ہیں، یہ مہینہ جب داخل ہوتا ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، عفو کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صحت اور عافیت کا مہینہ ہے۔ میڈیکلی طور پر جو تحقیق کی گئی ہے اس کے اندر روزے سے متعلق بہت ساری بیماریاں رمضان کے اندر روزے کی برکت کی وجہ سے، کہ ایک بندہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ رب العالمین کے امر کو، اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اس کے بہت ساری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بہت سارے۔ اللہ حکیم ذات ہے، جس عمل کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے اندر حکمت اور فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے اللہ رب العالمین بندوں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اسی طرح جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے، اور اسی طرح شیاطین جو سرکش شیاطین ہیں ان کو اللہ رب العالمین زنجیروں سے باندھ دیتا ہے۔ بچتا ہے انسان کا نفس۔ اور روزے کے اندر حکمت اور فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے جب یہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو یہ نفس بھی، یہ نفس کی بغاوت، سرکشی، خواہش اور شہوت کی جو بغاوت اور سرکشی ہوتی ہے، طغیانی جو ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے جوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، جس کی شادی کا طاقت ہے، مالی اور بدنی طاقت ہے، تو وہ شادی کر لے۔ ایک تفصیلی موضوع ہے، اگر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے شادی کرنے کا، کچھ رکاوٹیں بیچ میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ اس کے نظر کی حفاظت ہو سکے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہی ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ روزہ انسان کے جو نظر ہے اس کی بغاوت اور سرکشی کو بھی روک دیتا ہے۔ اصل میں جو شہوت ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ڈل جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے نظر کی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب شہوت غالب ہوتا ہے اور انسان کے اپنے نفس کو اور شہوت کو اپنے اوپر مزید غالب کرتا ہے تو یہ دو گناہ اس سے ضرور ہونے۔ نظر کی حفاظت نہیں کر سکے گا، اپنی نگاہوں کو، اپنی نظر کو قابو میں نہیں رکھ سکے گا، اور شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے اور حکمت ہے اور فائدہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے نفس، خواہش، اس کی جو بغاوت اور سرکشی ہوتی ہے وہ ڈل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ عبادات کا مہینہ ہے، نیک اعمال کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی اگر کوئی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہ کرے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کا مستحق اپنے آپ کو نہ بنائے، اور اس مہینے میں بھی غفلت میں رہے اور اس مہینے کا اہتمام نہ کرے،
اس مہینے میں نیک اعمال و عبادات کا اہتمام نہ کرے اور اس کو یوں ہی ضائع کرے، بڑا ہی بدبخت انسان ہے، بڑے ہی ظالم انسان ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا، جبریل امین نے بددعا دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چل رہے تھے، پہلی سیڑھی کے اوپر جب پیر رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی کے اوپر جب پیر رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تیسری کے اوپر بھی جب پیر رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آمین آمین کہتے گئے اور پہلے دوسرے تیسری سیڑھی کے اوپر چڑھے، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس میں سے کہا کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے، اس آدمی کے لیے کہ اس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جاتا ہے اور رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ اللہ کے مغفرت سے اور رحمت سے اور عفو سے، معافی سے محروم رہ جاتا ہے۔ یقیناً بددعا جبریل امین علیہ السلام نے دی ہے اور امین اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ پورے سال میں ایک ہی مہینہ آتا ہے، اس کے آنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے زندگی میں رمضان کا مہینہ جو ابھی قریب ہے اور آ رہا ہے ہمارے زندگی میں نصیب، اور اس مہینے میں نیک اعمال اور عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ داخل ہو، من شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا مہینہ داخل ہو تو اس کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے وہ روزے رکھے، اور اس کے لیے رمضان کا جو رؤیت ہے، ہلال کا، چاند کا دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزے کا اختتام، اور پھر کھاؤ پیو اور اس کے بعد عید اور خوشی اس کو مناؤ۔ رؤیت کو رمضان کے مہینے کے لیے چاند کا دیکھنا یہ لازم ہے، لیکن یہ جو حکم ہے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ہے۔ اگر وہ چاند دیکھ لیتا ہے، نمبر 2، یا اس کو کوئی شہادت، کوئی گواہی پہنچ جاتی ہے، اس کو شہادت اور گواہی مل جاتی ہے۔ ایک قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ لوگ مہینہ رمضان کا تھا اور اختتام کے اوپر تھا۔ وہ جیسے ہی مدینہ کے اندر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا لوگوں کہ وہ کھا پی رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ رمضان کا مہینہ ہے اور تم لوگ کھا پی رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہم نے چاند کو راستے میں دیکھ لیا تھا تو اسی لیے آج ہم کھا پی رہے، ہم نے افطار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی گواہی اور شہادت کو قبول فرمایا۔ گواہی کے لیے اور شہادت کے لیے کتنے لوگوں کی شہادتیں ہونی چاہیے؟ ایک ہی مسلمان اگر گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے،
تو تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی گواہی کو قبول کریں اور روزہ رکھیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ مسئلہ کافی زیر بحث بنتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے اس وقت اور جب رمضان ختم ہوتا ہے اس وقت رؤیت کا اہتمام تو ہے نہیں، اور ہمیشہ کے لیے یہی سنا ہے جب اعلان ہوتا ہے حکومت کی طرف سے یا رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے، دوسرے دن جب بھی جہاں بھی کہیں بھی جس سے ملتے ہیں، جب سے تقریباً ہوش سنبھالا ہے تو یہی سنتے ہیں کہ ایک روزہ کھا لیا، 2 روزے کھا لیے، 1 روزہ چلا گیا، 2 روزے چلے گئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اہتمام نہیں ہے اور گواہی اور شہادت جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر، جبکہ یہاں بنسبت اور ممالک کے اختلافات، مذہبی اختلافات، دینی اختلافات، احکام میں اختلافات، فروعی مسائل میں اختلافات، یعنی اختلافات بہت زیادہ ہوئے، اس کا مختصر حل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ مسلمان عمل نہیں کرتا، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ مختصر حل اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، تنازع پیدا ہو گیا، چاہے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق معاملات دنیا کے ساتھ ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے طرف لٹا دو، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لٹا دو۔ ادھر سے جو فیصلہ ملتا ہے بس اس کو قبول کرو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ ہمارے ملک میں اختلافات، ابھی یہ مسئلہ بھی اختلافی بنا دیا گیا ہے۔ کوئی قیود، کوئی شروط، نہ بارڈروں کے، نہ ملکوں کے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے ہیں، نہ کسی صحابی سے ثابت۔ ملکوں کے لیے کوئی قیود اور کوئی شروط یہ نہیں لگائے ہیں۔ یہ تو انسانوں کے اور لوگوں کے بارڈر بنائے ہوئے ہیں، ملک الگ الگ ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے حکمران آئے ہیں، لا تعداد بے شمار حکمران آئے ہیں، اور ان کی حکمرانی میں یہ حدود جو ہے بدلتے گئے، بڑھتے گئے اور گھٹتے گئے، بڑھتے گئے اور گھٹتے گئے۔ لیکن ہمارے ملک میں علماء، اکثر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سے ہی گواہی ملنی چاہیے۔ چلو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے ملک سے گواہی ملتی ہے، شہادت آ جاتی ہے، ہم باہر کے شہادت اور گواہی کو نہیں قبول کرتے ہیں، اپنے پڑوسی ملک بھی نہیں قبول کرتے ہیں، لیکن یہ ملک کے اندر جب شہادت آتی ہے اس کو کیوں نہیں قبول کیا جاتا ہے؟ رات کے 11-12 بجے اعلان کرتے ہیں، وہ کون سا وقت ہوتا ہے چاند دیکھنے کا؟ اس مسئلے کو بھی ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا، اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا، پھر اس کے لیے دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے لیے تعویلیں بھی کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آج پاکستان کی حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ جب بھی ہمیں جو اسلام کا مرکز ہے، ہمارے دین کا بنیاد ہے، مکہ اور مدینہ، وہاں سے شہادت مل جاتی ہے، یا بس خالی شہادت اور گواہی کی بات کر دیتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے بھی مل جائے تو ہم روزہ رکھیں گے، ہم عید منائیں گے۔ یہ آج جو علماء اس کے لیے تعویلیں کرتے ہیں، اس کے لیے دلائل ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں، ناکام کوششیں کرتے ہیں، کسی بھی عالم کے زبان کے اوپر اگر یہ بات آ گئی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پھر اسی بات کو، اسی مسئلے کو اختلافی بنا دے کہ ملک کے اندر، ایک صوبے کے اندر روزہ ہے، ایک شہر کے اندر روزہ ہے، دوسرے شہر میں روزہ نہیں ہے۔
ایک شہر میں کچھ لوگوں کا روزہ ہے اور کچھ لوگوں کا نہیں ہے، ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی ملک کے اندر، ایک ہی صوبے کے اندر، ایک ہی علاقے کے اندر، ایک ہی گاؤں کے اندر جب علماء نے مسئلے کو اختلافی بنا دیا تو گھر میں ایسا ہوتا ہے، چند لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا۔ یہ حکومت وقت کا ذمہ داری ہے، وہ اعلان کرے گا تو ہم روزہ رکھیں گے، اگر انہوں نے غلط اعلان کر دیا تو اس کا جو گناہ ہے وہ بال ہے وہ حکومت کے اوپر ہوگا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے کا جو روزے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں۔ آپ ایسے سمجھ لو، ایک مثال دیتا ہوں، اگر یہ نماز یہ بھی اللہ نے فرض کیا ہے، اگر حکومت وقت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ نمازوں کے اوقات جو ہے اس میں کوئی رد و بدل کر دیتے ہیں، اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یا 5 جو نمازیں ہیں اس میں سے ایک ہی نماز کے وقت کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، اگر کوئی بندوق لے کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ آدمی اپنے گھر کے اندر پڑے گا، ایک گھنٹے سے پڑے گا، چپ کے پڑے گا، تو بندوق بھی نہیں ہے سر کے اوپر۔ ہمارے ملک کے اندر جب اپنے پارٹی سے یا جس پارٹی کو فالو کرتا ہے یا جس پارٹی کے اندر ہوتا ہے اور یا اس کے مقابل میں جو اپوزیشن ہوتا ہے، اس کے مخالف جو پارٹی ہوتی ہے، اگر مخالف پارٹی سے کوئی عورت الیکشن کے لیے کھڑی ہوتی ہے، حکمرانی کے لیے کھڑی ہوتی ہے کسی بھی عہدے کے اوپر، تو دوسرے پارٹی سے جو علماء ہوتے ہیں پھر وہ دلائل کے انبار لگاتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر اسی کے پارٹی میں سے یا کسی ایسے پارٹی میں سے جس سے اس کو دنیاوی کچھ مفادات، کچھ فائدے ملتے ہیں، تو زبانوں کے اوپر پھر تالے لگ جاتے ہیں، گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، پھر نہ آپ کبھی سنو، انہیں علماء میں سے پھر آپ نہیں سنو گے کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ وہ علماء ہوتے ہیں اور اسی بے پردہ بے حیا عورتوں کے مجالس کے اندر پھر بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھ کے پھر سارے احکام اور مسائل کچھ دنیاوی مفادات کے لیے بھول جاتے ہیں۔ الغرض میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے کا تعلق چاند کے رؤیت کے ساتھ ہے، یہ بھی بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن وقت کے اختتام کی وجہ سے یا تو رؤیت ہے یا شہادت ہے، دیکھ لیا روزہ رکھے، اگر نہ دیکھا گواہی اور شہادت آ گئی، کہیں سے بھی آ گئی، اور ہم نے تو ہمیشہ کے لیے یہ دیکھا ہے کہ ملک کے اندر یہ گواہی اور یہ شہادت آ جاتی ہے، لیکن اس کو خالی اٹیچ کیا ہوتا ہے، باندھا ہوا ہوتا ہے کہ اسلام آباد سے آرڈر آتا ہے یا نہیں آتا۔ بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ اگر ضرورت ہوا تو بیان کریں گے۔ الغرض میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ قریب ہے، اللہ رب العالمین سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں نصیب فرمائے، پھر اس میں نیک اعمال و عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں گناہوں سے اور معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخیر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، انشاءاللہ الرحمن زندگی رہی تو بیان کریں گے کتنا خیر اور کتنے فائدے اللہ رب العالمین نے روزے رکھنے کے اندر رکھے ہیں اپنے بندے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔